بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اردو تھیسس اور ڈیزرٹیشن یعنی اردو کے تحقیقی مقالوں کی اس سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج ہم ایک نئے موضوع کی طرف جائیں گے۔ وہ موضوع ہے محبوب سے متعلق کہ محبوب کیا ہے، محبوب کسے کہتے ہیں، اور خواتین کی نظر میں جو محبوب کا جو تصور اردو شاعری کے اندر پیش کیا گیا ہے اس حوالے سے ہم آج سے گفتگو کریں گے۔ ایک بہترین مقالہ ہمارے پاس ہے پاکستان کا، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے میں بات کروں تاکہ بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے کہ کس طرح سے اس مقالے کو ترتیب دیا گیا ہے، کس طرح سے مقالہ نگار نے اور ان کے سپروائزر نے اس پر محنت کی ہے، کس طرح سے اس کی جو ہے ابواب بندی کی گئی ہے، کس طرح سے اس کے تمام چیزوں کو پیش کیا گیا ہے۔ بہرحال اچھا مقالہ ہے، اور چونکہ جو اساتذہ کرام ہیں یا ریسرچ اسکالر ہیں یا جو اردو کے شیدائی ہیں، میں چاہوں گا کہ اس مقالے کو وہ دیکھیں تاکہ اس کے پڑھنے کے بعد ہمیں اردو کا جو ہے اردو شاعری کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بہرحال چلتے ہیں ہم سیدھے اس مقالے کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اس مقالے میں کیا کیا چیزیں پیش کی گئی ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے سامنے یہ اردو شاعرات کا تصور محبوب 1947 کے بعد، کیونکہ انہوں نے 1947 کے بعد کا تصور باندھا ہے اپنے اس مقالے کے اندر، سے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید کہ 1947 کے پہلے کا کوئی مقالہ لکھا جا چکا ہے اور اسی کڑی کو، اسی تسلسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا یہ کہ 1947 کے بعد چونکہ یہ ہند اور پاکستان کے بٹوارے کا معاملہ ہے تو بٹوارے کے بعد کا جو تصور ہے اس کی طرف دیکھا جائے تو اس مقالے کے پڑھنے میں ہو سکتا ہے کہ مقالہ نگار نے خود اس کی وضاحت کیوں ہو، اگر ہم اس مقالے کو پڑھیں تو شاید اس کی وضاحت ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا جو عنوان دیا گیا ہے 1947 کے بعد کا وہ کیوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اردو شاعرات کا تصور محبوب بات ختم ہو جاتی، لیکن 47 کے بعد کہا جا رہا ہے، جس کی دو صورتیں جو میں نے ابھی گنائی وہ ہو سکتی ہیں۔ بہرحال مقالہ نگار یاسمین حبیب صاحبہ ہیں اور اس کے نگراں کار رہے ہیں ڈاکٹر احسان الحق صاحب، اور یہ مقالہ ایم فل اردو کے لیے لکھا گیا ہے، تو ایم فل کے لیے میں سمجھوں گا کہ اچھا ہے۔ اب اس حوالے سے دیکھیے، جو ہے وقت کے تعین کے ساتھ ساتھ، کورس کے ڈوریشن کے ساتھ ساتھ بھی ہمارا جو عنوان ہوتا ہے اس پر کافی کچھ منحصر ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اردو شاعرات کا تصور محبوب دے دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایم فل کے مقالے کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ ایم فل کا جو مقالہ ہوتا ہے، ایک تو یہ مشق ہوتی ہے پی ایچ ڈی کی، جسے ہم پری پی ایچ ڈی بھی آج کہتے ہیں۔ یہ مشق ہوتی ہے کہ مقالے کو کیسے لکھا جائے، مقالہ لکھنے کا جو طریقہ کار ہے، چونکہ ایم فل کر لے گا تو اس کو پی ایچ ڈی کرنا آسان ہو جائے گا، یہ ان تمام چیزوں سے واقف ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی ایک تیسری چیز جو نکل کر کے آئی 1947 کے بعد والی، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک اس کا جواب بن سکتا ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مقالہ جو پیش کیا گیا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے لیے لکھا گیا، اور یہ مقالہ سبمٹ ہوا ہے 2005 میں۔ اس کا جو فہرست ہے، فہرست مضامین ہے، جو ترتیب ہے اس مقالے کی، اس میں حرف اول جس میں جو ہے مقدمے کے طور پر پیش کیا گیا، کچھ مقالے کے بارے میں ایک عنوان اور طے کیا گیا، اور پھر پہلا باب تصور کیا باندھا گیا، اور اس میں بھی حصہ اول دیا گیا، باب اول اور حصہ اول۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مقالوں میں کبھی کبھی کئی ذیلی عناوین ہوتے ہیں۔ اب اس باب میں، اس مقالے کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں باب اول کے اندر پھر جو ہے ذیلی عناوین میں حصہ اول ہے۔ اب اس میں جو انہوں نے موضوعات ڈالے ہیں، تصور محبوب کی وضاحت، اب اس میں بھی ذیلی عناوین ہے کہ کیا کیا چیزیں پیش کی گئی ہیں۔ اب انہوں نے بتایا کہ لفظ محبوب کے لغوی معنی، محبوب کی اہمیت اور حیثیت، عاشق، محبوب اور عشق کی تکون،
اردو شاعری میں محبوب کی ابتدائی صورت کے خد و خال، تصوراتی، تجریدی، مادی محبوب کی نوعیت، محبوبی رویے، یہ بھی ایک ذیلی باب ہے، سرد مہری، نظر انداز کرنا، خود بینی و خود آرائی۔ محبوب کی دو معروف صورتیں یہاں پر بتائی گئیں۔ محبوب ایک علامت کی حیثیت سے، محبوب کے لیے مذکر کا صیغہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اکثر محبوب کہا جائے تو اس میں صرف مرد کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ محبوب ہے، جبکہ محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ سیاسی اور سماجی حوالے سے محبوب کے تصور میں تبدیلی، عورت کے نفسیاتی حیاتیاتی حقائق اور اہم نکات، عورت کے تصور محبوب کی مختلف شکلیں، محبوب بحیثیت شوہر کے، بحیثیت آئیڈیل، بحیثیت ایک پناہ گاہ کے، عورت کا گھر اور اولاد، عورت کی ترجیحات میں سر اول، مشرقی عورت کی صورتحال، یہ جو ہے حصہ اول کے اندر انہوں نے پیش کیا، اور اس میں حوالہ جات بھی دیے انہوں نے اس باب کے آخر میں۔ اب اس باب اول کا حصہ دوم، اردو شاعری میں تصور محبوب کی نوعیت، ابتدائی تصور عشق میں ہندی روایت کا اثر، دکنی دور میں تصور محبوب کے دو پہلو، شمالی ہند میں 18ویں صدی کی اہمیت اور تصور محبوب کی نوعیت، اس دور کا عشقیہ رویہ، طوائف، امرد، لونڈے بطور محبوب کی مختلف صورتیں، عورت بطور محبوب لیکن ایک روایتی کردار، لفظ محبوب کا بطور علامت استعمال، لکھنوی ادب میں محبوب کی نوعیت اور کردار، جرأت اور آتش کی مثالیں، غالب کی انفرادیت تصور محبوب کے حوالے سے، داغ کا تصور محبوب، حسرت، فراق، اختر شیرانی، فیض، میراجی، ناصر کاظمی کے تصور محبوب کی نوعیت، 1970 کے بعد کے شعراء میں تصور محبوب میں تبدیلی کے آثار، سچائی اور جرأت اظہار کی مثالیں۔ اب باب اول کا جو ہے انہوں نے یہاں پر حوالہ پیش کر دیا ہے۔ باب دوم، اردو شاعرات کا تصور محبوب 1947 کے بعد، عورت کی اہمیت، اردو غزل میں عورت کا بیان، 1947 کی اہمیت، فکر و نظر کی روشنی میں۔ اب انہوں نے ادا جعفری، زہرہ نگاہ، فہمیدہ ریاض، شبنم شکیل، پروین شاکر، کشور ناہید، سمینہ راجہ، یاسمین حمید، شاہدہ حسن، نوشی گیلانی، عذرا عباس، گوہر سلطانہ اعظمی، منصورہ احمد، فاطمہ حسن، شاہین مفتی، بشرا رحمان، فاخرہ بطول، امبرین رفیق، مرحب قاسمی، ریحانہ روحی، ریحانہ قمر اور دیگر شاعرات کے تصور محبوب کا تفصیلی مطالعہ، خلاصہ اور تصور محبوب کی نوعیت کا بیان۔ یہ تھا باب دوم، اور اس کے حوالہ جات اس باب کے ختم ہونے پر پیش کر دیے گئے ہیں۔ باب سوم، ما حصل، جو کہ اس مقالے کا خلاصہ ہے، جو نچوڑ ہے اس مقالے کا، اردو شاعرات کے تصور محبوب کا محاکمہ، نسائیت کی تحریک کے اثرات، نئی عورت کے جدید رویے، شاعرات کے تصور محبوب کی عرفہ اور واضح صورت، تمام اہم نکات کے نشاندہی اور متضاد رویوں کا بیان۔ آخر میں کتابیات دیا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ مقالہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ خوشائند بات یہ ہے کہ انہوں نے انتصاب، دھوپ اور چھاؤں میں ساتھ دینے والے کاشف مجید کے نام، اور انہوں نے ایک شعر یہاں پر بیان کیا ہے کہ ہمیشہ آنکھ سے بیاں کیا تجھے، کبھی بیاں نہ ہو سکا زباں سے تو۔ یہ جو مقالہ ہے اس کا نمبر جو ہے 108432۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مقالہ آپ کو ملے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ یہ مقالہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس مقالے کی جو مکمل صفحات ہیں وہ 194 یعنی 194 صفحات پر مشتمل یہ ایم فل کا مقالہ ہے۔ بڑا اچھا مقالہ ہے، تمام باتوں کا احاطہ کیا گیا ہے اور عنوان سے انصاف کیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج ایک اچھا اور اہم موضوع میں نے چنا،
اور اس حوالے سے میں نے آپ تمام کے سامنے اپنی بات رکھی، اس مقالے کے تمام اہم باب کو، ذیلی باب کو، اور اس کے اندر جو چیزیں پیش کی گئی ہیں اس کو میں نے پیش کیا۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مقالے کو ہر ایک اردو داں طبقے کو پڑھنا چاہیے، خاص کر اساتذہ کرام کو، خاص کر جن کا تعلق اردو ادب سے ہے، خاص کر ریسرچ کرنے والے، تاکہ جو محبوب، چونکہ غزل کی جو صنف ہے جس میں عشق ہے اور عشق محبوب سے کیا جاتا ہے، تو اس مقالے کے اندر ان تمام چیزوں کو پیش کیا گیا ہے، محبوب کی قسمیں پیش کی گئیں، تمام مختلف شعراء کرام کے جو ہے محبوب کا، خاص کر جو ہے خاتون جو شاعرات گزری ہیں ان کا جو تصور محبوب رہا ہے اس حوالے سے پیش کیا گیا ہے، 1947 کے بعد کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ مقالہ کس سن تک کا احاطہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی کام ہوا ہے تو وہ بھی منظر عام پر آنا چاہیے، نہیں ہوا ہے تو اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ایک بہترین موضوع جو ہے اس پر یہ کام آگے بڑھ سکے۔ تو بہرحال میں بہت زیادہ آپ کے بیچ میں مخل نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ صرف ایک ہی گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو ریسرچ اسکالرز ہیں، جو اردو ادب سے شغف رکھتے ہیں، ان تک یہ ہماری بات پہنچ جائے۔ بے حد شکریہ، خدا حافظ۔